بیٹھے ہوئے سارے میرے لیے معزز قابل احترام آفیشلز، distinguished guests, educators, our partners. میں تھوڑا طوالت سے بچنے کے لیے نام لینا، پھر کسی کا نام آپ بھول جاتے ہو تو پھر خود ہی دل میں ایک خلش رہتی ہے کہ میں نے اس کا نام نہیں لیا، اس لیے تخاطب میں اجتماع ٹھیک ہے. I'm sitting over there and recalling and realizing کہ ہم آج کیوں بیٹھے ہوئے ہیں for what؟ کرنا کیا ہے؟ سنا دنیا نے اناؤنس کیا کہ آج کا دن وہ انٹرنیشنل لٹریسی ڈے ہے، یعنی ایک دن کو ڈکلیئر کیا گیا ایز اے انٹرنیشنل ڈے سمبولیکلی. اگر ہم سمجھیں کہ آج کا دن فقط پڑھنے کا اور لکھنے کا اور سمجھنے کا ہے تو باقی 364 دن کس کام کے ہیں؟ پتہ نہیں، میں تھوڑا یا تو لکھنے پڑھنے کی وجہ سے دماغ ٹیڑھا ہو گیا ہے، یا مجھے چیزیں سمجھنے میں کوتاہی ہوتی ہے، مجھ سے یہ میری نہ ہو سکتی. ایک اس پوری کائنات میں ویسے ہیومن اسٹرکچر سے دیکھا جائے تو دو چیزیں، ایک نیچر ہے آپ کی، ویسے تو ایز ہول دس نیچر. ایک انسان نے اشرف المخلوقات بننے کے بعد اس کو تھوڑا سیگریگیٹ کر کے ہیومن سوسائٹی بنائی جس کو ہم دنیا کہتے ہیں. ہومو ایکٹس جب دو ہاتھ اس کے فعال ہوئے، اس نے دو ہاتھوں سے کام لینا سیکھا. 4 ہاتھوں پہ چلنے کی بجائے 2 پہ اس نے چلنا سیکھا، اور 2 اس کے جب فارغ ہوئے تو اس نے اپنی آسائش، اپنی سہولتوں کے لیے اس انسان نے جس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں یہ سب سے سپیریئر ہوا، کیونکہ اس کے پاؤں بھی کام کرتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، اس کے کان بھی سب سے تیز ہیں، اس کی آنکھیں بھی باقی جانوروں سے سب سے تیز ہیں. تو انہوں نے اپنی آسائشیں کھڑی کرنے شروع کر دی. مجھے اب شکار تو کیا، کچا گوشت کھایا، پکے گوشت کی ٹیسٹ کرنا ہے تو پتھر کو رگڑنا شروع کیا، وہاں سے آگ پیدا ہوئی، اس سے ہتھیار پیدا کیے، پھر گوشت کو پکایا. پھر اس نے کہا کہ نہیں، اس درخت کے نیچے میں بیٹھا ہوں تو میں ولنریبل بھی ہوں، اور سردی زیادہ لگتی ہے، ٹھنڈ بھی لگتی ہے، اوپر سے بارش ہوتی ہے تو میں بھیگ بھی جاتا ہوں، تو چھت بنا لی. اور پھر اس نے اپنے مقاصد کے علوم کے آیا کا اور علوم کے استعمال کا ایک سفر شروع کیا، جو سیکھتے گئے. اب آپ کہیں گے کہ یہ پاگل سی باتیں کر رہا ہے. یہی ہے دنیا میں جو پڑھا لکھا ہے، جو فرسٹ کلاس، جو اس کو انگریزی پر بولنا آتی ہو، 5-7 زبانیں بولے، 8 زبان ہو، ملٹری لنگوئل ہو، اور اس کو بہت سارے کام کرنا آتے ہو، تو وہ زیادہ ہنرمند آدمی ہے. وہ غزہ کے مسکین فلسطینیوں پہ بم بسا دے، اس کو برباد کر دے، بیکاز کہ اس نے اتنا پڑھ لکھ کے سیکھا ہے کہ اتنے لوگوں کو کہ ایک وقت میں کیسے مارا جائے. یہ ہیومن انسان کی جو سفر ہے اس کی حاصلات ہے. کامیابی کے مختلف معیار مقرر ہوئے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہیومن سوسائٹی از اے ٹائنی پارٹ آف دا ہول کاسموس آف یونیورس. ایک چھوٹے سے اسپین کے یہ جو نشان جو ہوا ہے اس کی اس جتنا انسانی معاشرہ ہے اس پورے یونیورس میں.
پھر پڑھنا ہے، حساب کرنا سیکھنا ہے، 2+2 4 ہوتے ہیں، 4+4 8 ہوتے ہیں، نیومیریکل ہے، اس کو آنا چاہیے۔ طوطا کیوں نہیں، اس کو کیوں نہیں آتا؟ اس کے پڑھانے کے لیے ان کا اپنا معاشرہ ہوگا نا، ہمارا اپنا معاشرہ ہے، اس کا اپنا معاشرہ ہوگا طوطے کا۔ اس کے لیے تو کوئی اسکول نہیں ہے، اس کی لرننگ کے لیے تو ہم نے کچھ نہیں سوچا کہ وہ کیا کرے گا، اس کو کیا پڑھائے۔ ہم نے اپنے مفاد کے لیے سب کو پڑھایا طوطے کو کہ میری زبان تم بولو گے تو میرے گھر میں رہو گے، اچھا کھانا کھاؤ گے، اینڈ یو ول بی دی پیمپرڈ ہاؤس ہولڈ آف مائی، جو گھر ہے میرا اس کے تم بڑے زبردست گھر باتی بن جاؤ گے جب تم میرے کہا، جو میں نے کہا وہ تم نے کام کیا تو یہ میں جس ریکارڈنگ کی جو لٹریسی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بالکل ضروری اس معاملے میں ہے کہ ہم جس ریس میں اور جس دور میں ہم شامل ہو چکے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو لٹریٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ پوری دنیا میں آ کر دنیا نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں، اس اسٹینڈرڈ کو تم میٹ نہیں کرو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے۔ میں نے ریکال کیا کہ جیسس کرائسٹ کون سی اسکول میں پڑھا تھا، لارڈ بودا کی تعلیم کہاں ہوئی تھی؟ وہ تو ایک بادشاہ تھا، کپل وستو کا اس کا باپ، وہ وہاں پہ اس زمانے کے جو بھی تعلیم کے مرکز ہوں گے وہ بول سکتا تھا، اپنے بیٹے راہل کو وہ فور ہیڈ پہ کس کر کے وہ نکل گیا ایک اور سیکھنے اور لرننگ کی تلاش میں۔ ہمارے پروفٹ پیس بی اپان ہم، مجھے کوئی ایک مدرسے کا نام بتا دے جس میں پڑھا ہو، مجھے یہ بتا دے کہ کوئی کہ ملا شاہ کا فادر جو تھا سید عبداللہ، وہ بہت بڑا عالم تھا، مجھے کوئی بتائے کہ وہ اپنے باپ سے ناراض ہو کے باہر نکل کے چلا گیا، وہ کسی اسکول میں نہیں پڑھا تھا، وہ تو خواجہ صاحب کے اس کی محفل میں چلا گیا، نہ اسے نکالا گیا۔ شاہ عبدالدین بٹائی اپنے والد صاحب شاہ حبیب کے اکلوتے بیٹے تھے، اور وہ بھٹ پہ آ کے بیٹھ گیا اپنے والد صاحب کے پورے نظام کو چھوڑ کے۔ میں I'm not discouraging you all jubilant and celebrating people sitting in front of me کہ میں نے اپنے بچے کو پاکستان کی نمبر 1 اسکول میں داخل کروایا ہے اور مجھے یقین ہو گیا تھا اس کا مستقبل زبردست ہے، وہ کل کا آئنسٹائن بھی بنے گا، اور آئنسٹائن کو تو اسکول سے نکال دیا تھا، he was very dull، آئنسٹائن کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، وہ اس کو نکالا اس لیے گیا کہ اس کی بیسک نیومیریسی کسی کام کی نہیں تھی۔ تو فاؤنڈیشنل لرننگ میں موسٹ جو ویکیسٹ بچہ تھا وہ آئنسٹائن تھا، آپ کو بتائیں۔ اور پھر ریڈرس ڈائجسٹ کی ایک سیریز آئی تھی مائنڈ پاور، اس پہ ایک بک ہے، میں آپ کو سجیسٹ جس نے پڑھی ہو یا پڑھے ہو، کہ انسان کا دماغ آج تک کن بڑے انسانوں نے سب سے زیادہ استعمال میں لایا ہے، وہ کون سے بڑے انسان ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ جو آپ کے دماغ کی بنیادی کیپیسٹی ہے وہ یوٹیلائز کی ہے۔ اس پہ نمبر 1 پہ جو پہلے نمبر پہ نام آتا ہے وہ آئنسٹائن کا آتا ہے، سیکنڈ پہ نیوٹن کا آتا ہے، تھرڈ پہ گیلیلیو کا آتا ہے، فورتھ پہ کوپرنیکس کا آتا ہے، ففتھ پہ برونو کا آتا ہے۔ اب سوال میں پڑھنے سمجھنے لٹریسی کو ڈسکریج کرنے کی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ بچے کو سکھانا ہے، ایک اسپیرو ہے، چڑیا ہے، وہ بھی اپنے بچے کو سکھاتی ہے چونچ میں جانا اٹھا کے، وہ اپنے نیسٹ میں پڑا ہوا ہے، وہ پھر گھونسلہ بناتی ہے، اس گھونسلے میں پھر ایک لائن ہوتی ہے اس کے بعد وہاں سے بچہ ہیچ ہوتا ہے، وہ بچے کو سکھاتی ہے، پھر اس کے بعد جب اڑنا سیکھتا ہے تو ہاتھ نکال کے پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہ خود ہی اڑے گا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ پوری کریچر جتنی بھی ہے انسان ذات کی، اس میں سیکھنے کا عمل بڑے سے ہوتا ہے اور بڑا اس کو سکھاتا ہے۔ اب سوال ہے ہمیں پڑھانا بھی ہے سکھانا بھی ہے، مگر کیا چوائسز ہیں 2،
اپنے بچے کو عالیشان سلیبس دیکھ کے دنیا کے زبردست کالونائزڈ کلچر اور کالونائزڈ اسٹرکچر سے بنا ہوا آپ نصابی کتاب اس بچے کو دیکھے اس کو کہے کہ بیٹا تم یاد کر دو، میں گھر پہ جب واپس پہنچوں تو طوطے کی طرح تم فر انگریزی بولنا، اور آج میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، آج مور دین ہیپی کہ میرا بچہ زبردست آج انگریزی بولا ہے، اور میں خوش ہو جاؤں گا، اور اس لیے بھی میں خوش ہوں کہ میں سب سے اچھی فیس پے کر رہا ہوں، بہتر سے بہتر۔ میں اپنے طبقے کے کلیگز میں کل یہ بتاؤں گا کہ مائی کڈ از اسٹڈینگ ان بیویو اینڈ سی ایس اکیڈمی، اور کراچی گرامر کا پڑھا ہوا میرا بچہ ہے۔ میں آنیسٹلی میں کٹ ان شارٹ کہ میں پتہ نہیں sometimes when I feel gloomy I just can't control myself. تو میرا یہ ہے کہ بچے کو نیچر سے ڈسکنیکٹ نہیں کرنا، بچے کو یہ سکھانا ہے کہ تم بیٹا اس کو زیر نہیں کر سکتے، تمہیں میں پڑھا رہا ہوں، کیا پڑھا رہا ہوں؟ یہ پڑھا رہا ہوں کہ یو آر دا ٹائنی پارٹ، تم اس کے جز ہو، اس فطرت کے، نیچر کے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ اس سے پیار کرنا نہیں سیکھا، اس کے ساتھ کھلواڑ کیا، تو پھر تمہارا حشر جو ہے وہ پاک ویو سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں جیسا ہوگا، اور راوی کی کناروں میں بسنے والے لوگوں جیسا ہوگا، اور سندھو کے کچے میں گھر آباد کرنے والے لوگوں جیسا ہوگا۔ تم بچا نہیں پاؤ گے۔ تم کراچی میں سب سے ولنریبل پوائنٹ جو اس وقت کراچی میں ہے وہ سب سے مہنگی ترین پروجیکٹ دیوار ہے۔ آپ ایک خطرناک ٹائیڈل اوشن کے سامنے اپنے ایلیٹ ایک آپ نے کالونی آپ نے بنائی ہے، کانکریٹ کا اسٹرکچر بنایا ہے، اینڈ یو آر ویری ولنریبل پیپل اینڈ اسپیشلی دوز ہو آر ریزائڈنگ ان ڈیفینس اینڈ کلفٹن، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ ہم نے قید کیا نا دریاؤں کو، ڈیم سارے یہ چکر پڑائے، بابا یہ پانی اسٹور ہوگا، یہ ہوگا، وہ انڈیا نے بنائے تھے۔ ہوا کیا؟ ورلڈ بینک کے اس پیسے کا فائدہ ہوا، دریا بیچے، دریا کو سیل کیا، پیسے ملے، سب کچھ ہوا، وی سولڈ آؤٹ۔ انہوں نے پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے سب کچھ بنایا۔ ہوا کیا؟ آج لٹریسی ڈے پہ میں آج یہ کہوں کہ بچے کو آج ہم کہیں کہ بھائی بیٹا کامیاب تم تب بنو گے جب تمہارے گھر کے سامنے ایک بڑی لینڈ کروزر گاڑی کھڑی ہوگی، تمہارا ایمار میں ایک اپارٹمنٹ ہوگا، تمہارا ایک بزنس میں دبئی میں تمہارا گھر ہوگا، اور تم بزنس کلاس میں ٹریول کرو گے، تم گھومو پھرو گے، اینڈ یو ول بی دی موسٹ سکسیسفل پرسن آف دی ہیومن کائنڈ۔ میرا پیغام لٹریسی ڈے پہ یہ ہے کہ ہم بچے کو لٹریٹ کریں۔ پاکستان میں کوئی 2.5 کروڑ کے قریب بچے اسکول سے باہر ہیں۔ فگر تو ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ پتہ نہیں آرگنائزیشنس کی کوٹ ہوتی ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی آج تک، کیونکہ میں بڑے اکابرین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے مجھے آداب نہیں آئے آج تک۔ میں کسی بڑی آرگنائزیشن کی آتھینٹسٹی کو بھی چیلنج کرنے کے اہل نہیں ہوں، مگر ڈیٹا یہ ہے جو ہمیں بتاتے ہیں۔ ڈیٹا یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ امریکہ میں 3 سے 4 کروڑ لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ڈیٹا تو یہ بھی بتاتی ہے۔ ڈیٹا یہ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ سندھ میں پتہ نہیں 70-80 کروڑ 80 لاکھ بچے آفٹر اسکول ہیں۔ ہمارے پاس اب کوئی اور دوسری جادو کی چھڑی نہیں ہے، ہم فقط اپنی انرولمنٹ کو سامنے رکھ کے باقی نکالتے ہیں کہ بچے کتنے ہو سکتے ہیں جو اسکول میں نہیں ہیں، جو انرولڈ ہیں وہ اتنے ہیں، باقی بچتے ہیں اتنے ہیں۔ میں نے اسمبلی سے لے کے آج تک جو ہے وہ ایک ہی گزارش رکھی ہے کہ بھائی جو ہمارے پاس انرولمنٹ ہے وہ ایس سی ایف کی، اسکولس کی، پرائیویٹ کی، سب کی، میں نے اس لیے ڈپارٹمنٹ کو کہا تھا کہ پہلے آپ سب کی ڈیٹا کلیکٹ کرو، پروفائلنگ کرو آپ، کیونکہ دوسرے صوبوں میں اسٹل پرائیویٹ اسکولس کی سینسس نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا ان کے افسران آپ کو کیا بتاتے ہوں گے، جو ان کے منسٹرس نے مجھے بتایا ہے، وہی بتایا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سینسس نہیں ہے کہ پنجاب میں کتنے بچے پرائیویٹ اسکولس میں ہیں اور کتنے بچے کے پی میں پرائیویٹ اسکولس میں ایڈمٹ ہیں۔
سندھ میں ہم نے اس لیے کروائی تھی، میں اتھینٹسٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہر اسکول کا پروفائل ان کے پاس موجود ہے، پوری ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، کتنے بچے انرولڈ ہیں، باقی کتنے بچے باہر کرتے ہیں آپ گنتی کر لیں۔ 1,68,00,000 جو بچے ہیں ان میں سے سندھ میں جو اسکول گوئنگ ایج کی ہے اس میں سے آپ نکال لیں کتنے انرولڈ ہیں کتنے باہر ہیں۔ اب جو باہر بچے ہیں ان کو ہم لکھنا پڑھنا، آج کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں کہ بچے کو لٹریٹ کرنا ہے، اس کو حساب کتاب سکھانا ہے، اس کو لکھنا پڑھنا سکھانا ہے، اس کو لٹریٹ کرنا ہے نا۔ میں نے وہ بیچ والی بات اس لیے کر دی کہ ہمیں موقع بھی ملا ہے، بچہ بھی آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کے نان فارمل سینٹر 500 بھی اوپن ہو چکے ہیں، 1500 مزید بھی اوپن کرنے جا رہے ہو، SCF الگ سے کر رہی ہے، قاضی کبیر بھی الگ بنا ہے، گور خان لگانی الگ بنا رہا ہے، دوسرے آرگنائزیشنز الگ بنا رہی ہیں۔ اب اس بچے کو ہم سکھائیں کیا، بتائیں کیا؟ لٹریٹ تو ہم نے لکھنا پڑھنا تو سکھا دیا، اس کے بچے کو بات پکڑا ہے نا ہم نے کسی کو، ہم ایک پرندے کو پکڑ کے پنجرے میں ڈالتے ہو، ڈالنے کے بعد اس کو ٹرین کرتے ہو، اس کو آپ ٹیم کرتے ہو، ٹیم ہونے کے بعد اور ٹرین ہونے کے بعد اس کو چھوڑتے ہو فلائی کرنے کے لیے۔ اب آپ نے جتنے بھی پرندے پکڑ کے آپ لاؤ گے ادھر مزید 1500 سیکٹرز میں، اور جتنے بھی سیکٹر بڑھاتے جاؤ گے، اب یہ ریلائز کر لیجیے گا پلیز کہ ان کو کیا سکھانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کیا بتانا ہے۔ اگر آپ کو وہی کچھ سکھانا ہے، گولڈن اپرچونٹی ہے آپ کے پاس، اگر وہی سکھانا ہے تو فارمل میں پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ کے فارمل اسکول سے پڑھے ہوئے بچوں کی آؤٹ کم آپ کی یہ ہے کہ آج سبیل کا گلاس بھی آپ کو زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے معاشرے میں۔ 10 روپے کا جس کا گلاس ہے 100 روپے کی زنجیر باندھا ہوا ہے بھائی بہن۔ مسجد کے باہر جو نمازی آتے ہیں جوتی جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹھا کے سامنے رکھتے ہیں، بیچ میں رکھتے ہیں، اللہ پاک کو سجدہ دیتے ہیں تو جوتی کا حساب ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ سارے ہمارے فارمل سے نکلے ہوئے ہیں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ یہ صورت حال ہوگی۔ اب آپ کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے، میں چاہتا ہوں، میرا خواہش ہے میں اگینسٹ کہتا ہوں کہ میں مری صاحب کے نہیں دیتا ہوں کہ نان فارمل میں وہ جو بچے بھاگ کے کسی ریزن سے بھاگ گئے، ہماری غلطی سے بھاگ گئے، ریاست نے بات اٹھا دی کہ بھائی ہمارے پاس 16 لاکھ 17 لاکھ بچے سندھ میں خالی ہر سال پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، 2 لاکھ بچوں کو فارمل میں ایڈجسٹ کرنے کے، یا 3 لاکھ کے ریسورسز ہیں، 13 لاکھ بچوں کے ریسورسز نہیں ہیں ہمارے پاس۔ چلو کسی وجہ سے وہ بچہ فارمل سے بھاگا، باہر نکلا، وہ آنے کے لیے آپ کے پاس تیار ہے نان فارمل میں، اب آپ کو ٹرین کر کے اس پرندے کو پھر اڑانا سکھانا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے ٹرین کرتے ہو، اس کو یہ سمجھاتے ہو کہ بیٹا اف یو وانٹ ٹو سکسیسفل پرسن تو آپ کو وہ جو راوی کے کنارے پہ جو کالونی بنے اس کو پہلے فرصت میں تمہیں گھر لینا ہے، اور سندھو کے کنارے پہ کچے پہ اگر کالونی اناؤنس ہو حیدرآباد میں تو یو شوڈ بی دا فرسٹ پرسن ٹو بائی اے ہوم اور دیئر۔ آج اس کو بچانا ہے کہ بھائی صدیوں سے لوگ جل کی پوجا کرتے آئے ہیں، دریا کو دیوتا مانتے آئے ہیں، ان کو بتائیں کہ ادیر لال کی جو درگاہ ہے وہ کس لیے بنی ہوئی ہے، خواجہ خضر کس لیے بنی ہوئی ہے، اس کو یہ بھی بتائیں کہ انسان کی اور مچھلی کی یہ فطرت ہے کہ وہ اینٹی اسٹریم ٹریول کرنا سیکھتے ہیں، کیونکہ انسان نے مچھلی سے سیکھا ہے اور اینٹی اسٹریم اس نے تیرنا سیکھا ہے۔ اگر تمہیں اینٹی اسٹریم اگر تم تیرنا جانتے ہو تو دین بائی اے ہوم اور دیئر، ادروائز بیٹا میں تمہیں یہ سب کچھ سکھا رہا ہوں، یہ سیکھنے کے بعد آئی فیل یو فلائی۔ سو میں پتہ نہیں، میں نے آپ کی جو ہوتی ہے پتہ نہیں جارگن بیسٹ اسپیچ مجھے تو کرنا نہیں آتی، میں کبھی کبھار پریزنٹیشن دیتے ہیں پھر ان کو کہتا ہوں یار وہ جارگن ہوتے ہیں نا آپ کے این جی اوز کے کریٹ سو مینی جارگنس، تو میں جاہل سا بندہ ہوں، کبھی اسی سے گر پڑتا ہوں سن کے کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتی میں کیا کروں۔ تو میں وہ آپ کی ڈیٹا ویٹا جو بھی ہے، کیا آپ سینسس بنانے جا رہے ہیں، آئی ایم ہیپی کہ یو ڈیڈ اٹ اینڈ یو آر اسٹارٹنگ مور، آپ ہم اچھے طریقے سے شوکیس بھی کر لیں گے، آپ نے پہلا سلیبس بھی بنا لیا، ٹیکسٹ بکس بھی ڈیولپ کر لی ود دا سپورٹ آف یونیسیف جائکا ایٹسیٹرا، اب سینٹر بھی ہمارے بننے جا رہے ہیں، مگر میرے لیے دل کی بات ہے یہ
ہم نے سکھایا ہے، مگر کیا